اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ماہ ربیع الاول کا آخری بدھ جمعرات اور جمعۃ المبارک کا بابرکت دن آ چکا ہے۔ ان بابرکت دنوں میں اگر آپ اس تسبیح کو، اس عمل کو، ان کلمات کو یقین کامل کے ساتھ پڑھیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا مقدر سنور جائے گا اور آپ کی قسمت چمک اٹھے گی۔ جن لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہر وقت پریشان رہتے ہیں، قسمت ان کا ساتھ نہیں دے رہی، وہ ہر وقت مشکلات میں گھیرے رہتے ہیں، ان لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اس عمل کو، اس وظیفے کو، ان کلمات کو میں جس طریقہ کار سے بتلاؤں گی اسی طریقے سے پڑھیں اور اللہ رب العزت کی عطاؤں کا حقدار ٹھہرائیں۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ماہ ربیع الاول کا آخری بدھ جمعرات اور جمعۃ المبارک کا بابرکت دن آ چکا ہے۔ ان بابرکت دنوں میں اگر آپ اس تسبیح کو یقین کامل کے ساتھ پڑھیں گے اور جس مقصد کے لیے پڑھیں گے، اللہ کریم اسی مقصد میں آپ کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ وظیفہ آپ لاکھوں کروڑوں مشکلات کو آسان کروانے کے لیے، پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے، اپنے دل کی مرادوں کو پورا کروانے کے لیے اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ جب بھی آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے، یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے اور اس بابرکت تسبیح کے عمل سے ہی اللہ کریم آپ کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات کو ضرور پورا کرے گا اور مشکلات کو آسان کرے گا اور آپ کا مقدر چمک جائے گا، سنور جائے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، ماہ ربیع الاول کے ان 3 دنوں میں اگر آپ اس تسبیح کو یقین کامل کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کی عطاؤں کے حقدار بھی ٹھہرائیں گے اور اللہ کی نعمتوں کو آسمانوں سے اترتا ہوا اور اللہ کی رحمتوں کو اپنے اوپر موسلادھار بارش کی طرح برستا ہوا آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اس بابرکت عمل کو، اس بابرکت تسبیح کو آپ نے ان 3 دنوں میں پڑھنا کس طریقے سے ہے، اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے بدھ، جمعرات اور جمعۃ المبارک کے بابرکت دنوں میں پڑھنا ہے۔ بدھ اور جمعرات والے دن آپ اس عمل کو نماز مغرب سے پہلے جب آپ کا دل چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن جمعۃ المبارک والے دن اس عمل کو مرد حضرات نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد مسجدوں میں بیٹھ کر پڑھ لیں یا گھر واپس آ کے پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ خواتین جمعہ کے خطبے کے بعد یا جمعہ کے خطبے کے دوران اس عمل کو پڑھ لیں یا پھر نماز ظہر کے بعد اس عمل کو پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، کیونکہ جمعۃ المبارک کا دن بڑا بابرکت دن ہے اور جمعۃ المبارک کے دن میں ایسی گھڑیاں ہیں جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور جمعۃ المبارک کے دن وہ گھڑیاں کب ہیں، توجہ سے سنیں۔ جب امام جمعہ کی اذان دے، اللہ اکبر کہے تو فوراً جو دعا مانگی جائے بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ کریم قبول فرماتا ہے۔ نمبر 2، جب امام جمعہ کا خطبہ دے رہا ہو تو خطبہ سننے کے دوران بغیر ہاتھ اٹھائے آپ اللہ سے جو دعا کریں گے اللہ کریم اس دعا کو شرف قبولیت عطا کرے گا۔ نمبر 3 پہ جمعۃ المبارک والے دن نماز عصر کے بعد کی جو گھڑی ہے، اذان مغرب سے پہلے وہ جو درمیان کا وقت ہے، اس وقت کو بھی قبولیت کا وقت کہا جاتا ہے، اور یہ بہت زیادہ علماء کرام مفسرین کا کہنا ہے، اکابرین کا کہنا ہے، بزرگان دین کا کہنا ہے۔
تو آپ سب سے گزارش ہے کہ جمعۃ المبارک والے دن جو میں نے آپ کو اوقات بتلائے ہیں ان اوقات میں ہی آپ نے وظیفہ کرنا ہے، لیکن بدھ، جمعرات اور جمعۃ المبارک والے دن نماز مغرب سے پہلے آپ اس عمل کو پڑھ لیں۔ ان 3 دنوں میں جب بھی آپ نے عمل کو کرنا ہے تو اپنے مقصد کو، پریشانی کو، جو بھی آپ کی حاجت ہے اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے باوضو حالت میں اس عمل کو کریں گے تو زیادہ افضل ہوگا۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہونا ہے، الگ کمرے میں بیٹھ جانا ہے جہاں پہ صرف آپ کا دھیان وظیفے کی طرف ہونا چاہیے، آپ کے وظیفے میں خلل پیدا کرنے والا کوئی نہ ہو، اور وظیفے کے دوران بغیر کسی وجہ کے بلا وجہ آپ نہ بولیں، نہ دنیاوی کاموں کی طرف آپ کا دھیان ہو۔ نہایت عاجزی انکساری کے ساتھ باوضو ہو جائیں، ایک الگ کمرے میں بیٹھ جائیں، اور الگ کمرے میں بیٹھنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے صرف 33 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے اور 33 مرتبہ ہی سورت الکوثر پڑھنی ہے۔ جب سورت اخلاص بھی 33 مرتبہ پڑھ لیں، سورت الکوثر بھی آپ 33 مرتبہ پڑھ لیں، تو پھر 33 مرتبہ ہی یا ذوالجلالی والاکرام، یا ذوالجلالی والاکرام، یا ذوالجلالی والاکرام، ان کلمات کو آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب 33 مرتبہ ان کلمات کو آپ پڑھ لیں تو پھر آپ نے 100 والی تسبیح لینی ہے۔ اس تسبیح کے ہر دانے پر آپ نے یہ چھوٹے سے درود پاک کو پڑھنا ہے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اس چھوٹے سے درود پاک کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب 100 مرتبہ ان کلمات کو بھی پڑھ لیں تو آخر میں پھر آپ نے 7 مرتبہ ہی درود پاک پڑھنا ہے، اور یہ وظیفہ زیادہ ٹائم کا نہیں، صرف آدھے گھنٹے کا وظیفہ ہے، 20 سے 25 منٹ لگیں گے اگر آپ دھیان اور توجہ کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھیں گے، اور یوں ہی 20 سے 25 منٹ آپ کی زندگی اور مقدر کو بدل سکتے ہیں، قسمت کو بدل سکتے ہیں۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ماہ ربیع الاول کا مہینہ رخصت ہونے سے پہلے، الوداع ہونے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ان 3 دنوں میں یہ وظیفہ پڑھیں اور اللہ رب العزت کے پاک ذکر سے فائدہ اٹھائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اللہ سے دعائیں قبول کروانی تھی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن دعائیں کی، تو جب بدھ کا دن آیا تو اللہ رب العزت نے آپ کی دعاؤں کو مقبول کیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ اقدس پر اس بات کی خوشی تھی کہ رب کریم نے ان کی دعائیں قبول کر لیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ بدھ کے دن سے اس عمل کو شروع کریں، جمعرات کے دن اور جمعہ کے دن اس وظیفے کو ضرور پڑھیں اور اپنے مقدر اور قسمت کو بدلتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اس بابرکت عمل کو آپ خود بھی پڑھیں، اپنے پیاروں کے ساتھ، جاننے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔